السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی عامر بھائی اور ذکر اللہ بھائی، دو ہی لوگ ہیں ہم تو کلاس میں آج، جی تو کیا کیا جائے، کلاس شروع کر دی جائے؟ بٹ کوئی زیادہ آئے نہیں، انتظار کر سکتے یا پھر پہلی والا ڈسکس کر سکتے، بیکاز پھر واپس سے شروعات کرنی ہوگی آپ کو جب پھر وہ آئیں گے۔ جی تو پھر آپ ایسا کیجیے، کچھ پوچھنا ہو عامر صاحب تو پوچھ لیجیے گا جب تک لوگ جڑیں گے۔ جی آپ پوچھ سکتے ہیں، بٹ نا میں نے ریوائز نہیں کیا۔ اچھا نہیں، مطلب کہ کوئی مسئلہ معلوم کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں جب تک گفتگو میں ہوتی نے رہے۔ اس دن آپ سے ایک سوال، جی اس دن میں ایک سوال پوچھ رہا تھا بٹ وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا۔ جی تو میرا پوچھیں۔ یہ سوال ہے، میرا یہ سوال ہے کہ مطلب ابھی جیسے بد نظر سے بچنے کے لیے ہم کیا دعا پڑھ سکتے ہیں؟ بیکاز ابھی کیا ہوتا ہے، ہم لوگ کو پتہ ہے کہ کوئی اگر منہ کے اوپر بول رہا ہے تو ماشاء اللہ کر سکتے، بٹ کچھ جی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ مطلب وہ نظر لگا دیتے آدمی کو نا، بد نظر ہو جاتا، تو اس سے محفوظ رہنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس سے محفوظ رہنے کے لیے تو کوئی بد نظر سے جی دیکھیے، ایک تو یہ سمجھ لیے سائنس نے بھی اس بات کو پروف کیا ہے کہ نظروں سے جو لیز نکلتی ہے نا، وہ کسی بھی چیز کو متاثر کرتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، نظر کا لگنا بالکل برحق ہے، اور ایک حدیث میں تو فرمایا کہ نظر انسان کو قبر اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے، تو نظر کی تاثیر ہوتی ہے، اور یہ ایک شکتی پاور ہوتی ہے بعض لوگوں کی نگاہوں کے لیز میں کہ اس سے انسان متاثر ہوتا ہے، تو نظر کا لگنا برحق ہے۔ البتہ نظر سے بچنے کے لیے ہمیں اپنی نظر سے دوسرے کو بچانا ہے، تو اس کے لیے تعلیم یہ دی کہ ہمیں ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لینا ہے، لیکن دین ہر بندے کے پاس نہیں، یا یہ علم ہر ایک کے پاس نہیں کہ کوئی چیز آپ کو پسند آئے، چاہے وہ جاندار ہو، چاہے بے جان ہو، چاہے انسان ہو، چاہے جانور ہو، اس کو اچھی نظر آنے پر ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے، یہ ہر بندے کو نہیں معلوم، اور یہ بھی نہیں معلوم کہ اس بندے نے ہمیں دیکھ کر پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا ہے، کتنی اچھی اور رشک کی نگاہ سے دیکھا ہے، ہمیں یہ بھی نہیں معلوم۔ تو ایسی صورت میں نظر کی مختلف دعائیں ہیں، لیکن ایک اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم سوتے وقت قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس تین مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، تو یہ بھی نظر کے اثر کو ختم کرنے کا ایک بہترین مؤثر ذریعہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ صبح و شام دعا کی جو دعا ہے، ایک دعا بہت بہترین دعا ہے، وہ دعا پڑھ لی جائے تو اللہ تعالی شام تک ہر بلاؤں سے اور آفتوں سے اور نظر بد سے حفاظت فرماتا ہے۔ وہ دعا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بہت مختصر سی دعا ہے، ابھی آپ کو بڑی لگ رہی ہوگی، لیکن اس کو 3 یا 4 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیا جائے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اس دعا کے پڑھنے کی برکت یہ ہوگی کہ شام تک وہ ہر ناگوار ناپسندیدہ حادثات سے محفوظ رہے گا۔ چنانچہ اس دعا کو جو بیان کر رہے تھے وہ ایک تابعی تھے، تابعی ان ایمان والے بندوں کو کہتے ہیں جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہو، صحابہ کی زیارت کی ہو، صحابہ کا زمانہ پایا، اور صحابہ ان مقدس ہستیوں کو اور پاک لوگوں کو کہا جاتا ہے جنہوں نے پیارے آقا کی صحبت پائی ہو، پیارے آقا کا زمانہ حاصل ہوا ہو،
ایمان لے کر آئے ہوں پیارے آقا پر اور ایمان ہی کے اوپر خاتمہ ہوا ہو تو انہیں صحابہ کہتے ہیں، اور ایک ہو تو صحابی، بہت سارے ہو تو صحابہ، اور تابعی اسے کہتے ہیں جس نے کسی صحابی سے ملاقات کی ہو اسے تابعی کہتے ہیں، اور بہت سارے ہوں تو تابعین کہتے ہیں۔ تو جس تابعی نے اس دعا کی فضیلت بیان کی تو اتفاق سے ان کو پیرالائز ہوا تھا، یعنی آدھا جسم ان کا مطلب کہ فالج زدہ ہو گیا تھا، یعنی کام نہیں کر رہا تھا۔ تو جب یہ انہوں نے دعا بیان کی اور کہا اچھا آپ یہ دعا بیان کر رہے ہیں حالانکہ آپ تو یہ نقصان جھیل چکے، تو انہوں نے فرمایا ہاں میں یہ دعا کی فضیلت بتا رہا ہوں کیونکہ جس دن میں نے یہ دعا نہیں پڑھی تھی اس دن جو ہے یہ پیرالائز ہوا تھا، یہ فالج مجھ پر اثر انداز ہوا تھا، تو یہ دعا پڑھ لی جائے۔ سمجھ میں آ گیا عامر بھائی؟ یس سر، بہت جی بہت شکریہ۔ اچھا، اور ذکر اللہ بھائی کچھ پوچھیں گے؟ جی نہیں۔ اچھا چلیے تو عامر بھائی کلاس شروع کر دیتے ہیں، جو بھائی بعد میں آئیں گے وہ ویڈیو جب چینل پہ اپلوڈ ہو جائے گی اس میں دیکھ لیں گے، کیسا رہے گا؟ جی بالکل صحیح ہے، بھی بہت یہ صحیح ہے بیکاز یوزلی ہم لوگ وہی ریکارڈڈ زیادہ دیکھ لیتے ہیں۔ جی 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 تو چلتے ہیں، کلاس شروع کرتے ہیں۔ ہماری جو بات چل رہی تھی وہ سجدہ سہو کی بات چل رہی تھی، آج اسی سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ کے سامنے یہ آیا کہ سجدہ سہو، نماز میں کوئی بھول چوک ہو جائے تو ہم پہ سجدہ سہو کرنا ہے۔ سجدہ سہو کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ یا بندی نماز کے لیے اللہ کے حضور، اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے دربار میں کھڑے ہوتا ہے، کھڑے ہو کر اس کی عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو شیطان آ کر اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اس کو کنفیوز کرتا ہے، پھر اس کو معلوم نہیں ہوتا ہے کیا اس نے چھوڑا کیا اس نے پڑھا، بعض مرتبہ کچھ چھوڑ بھی دیتا ہے۔ تو آپ کو بتایا تھا کہ ایسی چیزیں جو نماز کے اندر واجب تھیں، تقریباً 12 واجبات بتائے تھے، 12 واجبات میں سے کوئی واجب چھوٹ جائے بھول سے، یا کسی واجب کی ادا کرنے میں ٹائم لگ جائے، لیٹ ہو جائے، اور لیٹ ہو جائیں تو اتنا کہ جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا جا سکے اتنی دیر تک کسی واجب یا فرض کی ادا کرنے میں ٹائم لگ جائے، لیٹ ہو جائے، تاخیر ہو جائے۔ اسی طریقے سے کوئی واجب ڈبل ہو جائے، یا کوئی واجب آگے پیچھے ہو جائے، یا کوئی فرض ڈبل ہو جائے، تو ایسی صورت میں سجدہ سہو تھا، سجدہ سہو کرنے کی بات تھی۔ اب سجدہ سہو کا طریقہ کیا ہے یہ سمجھ لیجئے گا۔ سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ بالکل قاعدہ اخیرہ میں، قاعدہ اخیرہ کہتے ہیں 3 رکعت 4 رکعت کی آخر میں جو بیٹھتے ہیں اسے قاعدہ اخیرہ کہتے ہیں، اور دو رکعت کے بعد جو بیٹھتے 3 یا 4 رکعت والی نماز میں اسے قاعدہ اولا کہتے۔ تو قاعدہ اخیرہ میں تشہد یعنی التحیات پڑھنے کے بعد صرف دائنی طرف سلام پھیرنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ سلام پھیر کر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے، اور نماز کے سجدے کی طرح 2 سجدے کریں گے۔ مطلب یہ کہ ان دونوں سجدوں میں بھی 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی پڑھیں گے۔ جب دوسرے سجدے سے سر اٹھائیں گے تو بیٹھ کر التحیات و تشہد دوبارہ سے پڑھیں گے، اور درود شریف پڑھیں گے اور دعائے معثورہ پڑھیں گے، پھر دونوں طرف سلام پھیر دیں گے، آپ کی نماز مکمل ہو گئی۔ اگر کسی بندے نے سجدہ سہو کرنے کے طریقے میں التحیات کے بعد سلام نہیں پھیرا دائیں طرف بلکہ ڈائریکٹ 2 سجدے کر لیے، تب بھی سجدہ سہو ہو جائے گا۔ اور کسی نے دوسری شکل یہ، کسی نے سجدہ سہو کرنا تھا، اس نے دونوں طرف سلام پھیر لیا، پھر اس کو یاد آیا تھا یہ تو سجدہ سہو کا تھا، تو اس نے پھر سجدہ سہو کر لیا،
یعنی دو سجدے کر لیے تو اب بھی نماز درست ہو جائے گی۔ اگر نماز میں ایک سے زیادہ مرتبہ بھول ہوئی ہے، مسٹیک ہوئی ہے، واجب چھوٹے ہیں، تو سب کی طرف سے ایک مرتبہ ہی سجدہ سہو کرنا کافی ہوگا۔ یہ نماز کے مفسدات پھر آپ کو بتانا ہے آج ایسی وہ چیزیں جو نماز کو توڑ دیتی ہیں، نماز کو خراب کر دیتی ہیں، انہیں مفسدات نماز کہتے ہیں۔ یعنی ایسی چیز جس کے کرنے سے نماز ختم ہو جاتی ہے، بیکار ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے اور دوبارہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ ایسی چیزیں جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے ان کو نماز کے مفسدات کہتے ہیں، اور یہ تقریباً جو ہے 11 ہیں۔ پہلی چیز، نماز کی حالت میں بات کرنا، جان بوجھ کر ہو یا بھول کر ہو، تھوڑی ہو یا زیادہ، جیسے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لی، یہ تکبیر تحریمہ کہہ لیا، تو بات کرنا جو جائز تھا وہ اب منع ہو گیا۔ اب اگر نماز کی حالت میں اگر بات کریے، چاہے بھول کر کرے، چاہے جان بوجھ کر کرے، چاہے تھوڑی کرے، چاہے بہت کرے، ایسی کنڈیشن میں نماز ختم ہو گئی، دوبارہ سے نماز پڑھیے گا۔ دوسرا، نماز سے باہر والے کسی شخص کی دعا پر آمین کہنا۔ کوئی نماز سے باہر ہے، سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے یا دعا مانگ رہا ہے، ہم نماز کی حالت میں تھے، بھول کر ہم نے آمین کہہ دیا اس کی دعا پر، تو بھی ہماری نماز ٹوٹ گئی۔ تیسری چیز یہ، کسی درد یا تکلیف کی وجہ سے نماز کے اندر کرہانا یا آہ آہ یا اف اف کرنا، یہ بھی نماز کو توڑ دیتا ہے۔ چوتھی چیز، قرآن شریف دیکھ کر پڑھنا، کہیں محراب منبر پہ لکھا ہوا ہے، اس کو دیکھ کر، ایک تو دیکھا اور دیکھنے کے بعد دل میں اس کو سمجھ لیا، دماغ سے زبان سے حرکت نہیں کری، تو نماز ابھی باقی ہے، لیکن زبان سے تلفظ کر لیا، زبان سے پڑھ لیا، تو پھر کیا ہے، نماز چلی گئی۔ اور یہ قرآن شریف کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اگلی صف میں کوئی بندہ ایسا کھڑا ہے جس کی بنیان پہ نائک لکھا ہے، یا جس کی بنیان پر لکھا بھی ہے میں آئی وتھ یو، عجیب عجیب طرح کے لباس چل گئے، ہمارے نوجوان دیکھتے ہی نہیں ہے کیا لکھا ہوا ہے، کیونکہ تعلیم ہی نہیں ہے۔ ایک نوجوان کی بنیان پہ میں نے دیکھا ہوا تھا، جس کا مطلب یہ تھا ساودھان، میں آئی وتھ یو ایسے لکھا تھا، یا آئی کین وتھ یو، میں تمہیں کاٹ سکتا ہوں، گویا کہ وہ تو بنیان پہن کے ایسا لگ رہا تھا جیسے بندہ اچھا ہے، لیکن وہ ہو کیا گیا، کتا، ڈاگ۔ تو کسی بندے کی بنیان کے پیچھے کچھ لکھا ہوا ہے اور وہ ہم سے آگے کھڑا ہے، ہم نے نماز کی حالت میں وہ پڑھ لیا، تو جو ہے نماز چلی گئی، نماز ختم ہو گئی۔ دماغ سے سمجھ لیا تو کوئی بات نہیں، نماز باقی ہے۔ نمبر 5، قرآن مجید پڑھنے میں ایسی غلطی کرنا جس سے معنی خراب ہو، عربی گرامر کے اعتبار سے کچھ ایسی مسٹیک کر دینا، قرآن کریم کی جو آیت تھی اس کے علاوہ کوئی دوسری کو اسی طریقے سے کچھ پڑھ دینا، اور پھر یہ پتہ چلے کسی عالم کے پوچھنے سے کہ اس کے معنی یہ ہو گئے، معنی خراب ہو جائیں، تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی۔ جیسے فور ایگزامپل، صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا۔ اب انعمتا کی جگہ ہم نے انعمتو پڑھ دیا، تو انعمتو کے معنی میں نے انعام کیا، تو معنی خراب ہو گئے، نماز ٹوٹ جائے گی۔ یا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، لا اعبد، میں عبادت نہیں کرتا ان چیزوں کی جن کی اے کفار مکہ تم عبادت کرتے ہو۔ اگر کوئی کسی نے لا کو نہیں پڑھا، قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون، تو نماز خراب ہو گئی، کیونکہ معنی خراب ہے۔ بہرحال یہ کیسے پتہ چلے گا، یہ کسی عالم سے ہی پوچھ کر پتہ چلے گا، یا یہ کہ ہمیں عربی گرامر کے ساتھ آتی ہو تو ہمیں پتہ لگ جائے گا۔ تو اس طرح کی کوئی غلطی ہوئی ہو تو علماء سے پوچھ لینا چاہیے۔ چھٹی چیز، نماز کی حالت میں کوئی ایسا کام کرنا جس کی وجہ سے ہمیں دیکھنے والا
یہ سمجھے کہ یہ بندہ نماز میں نہیں ہے. مثلا دونوں ہاتھوں سے یہ کرنا، دونوں ہاتھوں سے کھجلانا، یہ کچھ بھی کر لینا، اور یہ اتنی دیر تک رہے جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا جائے. اتنی دیر تک اگر آپ نے نماز کی حالت میں دونوں ہاتھ یوز کیے، اور دونوں ہاتھ اس طریقے سے یوز کیے کہ دیکھنے والا آپ کو یہ خیال کرے، یہ سوچے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو ایسا کام کرنے کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. مثلا آپ نماز کی حالت میں یوں یوں کرنے لگے یا دونوں ہاتھوں سے کھجلانے لگے، اور آپ نے اتنی دیر تک کھجلایا، تو ایسی صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی. تو چھٹی چیز ہے، نماز کی حالت میں ایسا کوئی بھی کام کرنا جس کی وجہ سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ بندہ نماز میں نہیں ہے، تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. نماز پڑھتے ہوئے کوئی چیز کھا لینا، حالانکہ ایسا ممکن نہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے کوئی کھا رہا، لیکن مان کے چلیے گا کہ ہم فاسٹ فوڈ کھا کر آئے یا کچھ بھی کھایا آپ نے، اور ہمارے دانتوں میں جو ریشے لگ جاتے ہیں جو خالی جگہوں میں، تو اس کو زبان سے نکالا، اور زبان سے نکالنے کے بعد اس کو حلق سے نیچے اتار لیا، نگل گئے. تو ایسی صورت میں تفصیل یہ ہے کہ ہم سوچیں گے کہ جو چیز دانتوں کے درمیان سے نکال کر ہم نے نگلی ہے، وہ اگر چنے کے دانے کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو نماز ٹوٹ جائے گی، اور اگر چنے کے دانے کے برابر سے کم ہے تو نماز نہیں ٹوٹے گی، نماز باقی رہے گی. یہ تو کنڈیشن یہ ہے کہ جبکہ ہم نے دانتوں میں پھنسے ہوئے کھانے کو اپنی زبان کی نوک سے نکالا اور اندر نکل گئے. دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ اس طریقے سے زبان سے نہیں نکالا بلکہ ہاتھ سے اس طریقے سے نکالا، نکالنے کے بعد کھا لیا. تو اب ایسی کنڈیشن میں نکالنے کے بعد اگرچہ کوئی کھاتا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کھا لے تو اب چاہے وہ چنے سے کم ہو چاہے زیادہ ہو، نماز ٹوٹ جائے گی. ہاں البتہ مسئلہ کیا ہے، دانتوں کے ریشوں کے دانتوں کے فاصلے میں گیپ میں کوئی چیز پھنس جائے تو اس کو نکال کر نہیں کھانا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اس سے خون کی آمیزش، خون سے ملاوٹ ہو جاتی ہے، اور خون ناپاک ہے، حرام ہے، اس کا کھانا حرام ہے. بہرحال تو یہ چیز تھی، نماز پڑھتے ہوئے کوئی چیز کھا لے. 8ویں چیز، قبلے کی طرف سے بغیر کسی پرابلم، بغیر کسی عذر کے سینہ پھر جائے. گردن پھر گئی نماز کی حالت میں یوں تو کوئی بات نہیں، آپ کی نماز باقی ہے، لیکن سینہ ہی پھر جائے کسی وجہ سے تو پھر آپ کی نماز ختم ہو گئی. نبی صورت یہ ہے کہ ناپاک جگہ پر سجدہ کر لیا یا ناپاک جگہ پر نماز پڑھ لی، بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو جگہ ناپاک تھی، یا جس چادر پہ نماز پڑھی وہ چادر ناپاک تھی، پھر بعد میں پتہ چلا، تو اب نماز آپ کو دوبارہ دہرانی ہے. نماز میں کوئی فرض چھوٹ جائے، فرض کتنے ہیں؟ 6 ہیں. شرائط نماز جسے باہر کے 7 تھے، اندر کے شرائط ارکان نماز جسے فرائض نماز کہتے ہیں وہ 6 ہیں. تو ایسی صورت میں فرض چھوٹ جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے. 11واں ہے امام کی جگہ سے آگے بڑھ جائے. مثلا 2 مقتدی ہیں، ایک امام ہے اور ایک مقتدی ہے، تو ایسی صورت میں ایک بالشت آگے امام کھڑا ہوتا ہے احتیاطاً، لیکن کوئی اپنے امام سے آگے بڑھ جائے تو بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے. یہ چیز ہوتی نہیں ہے لیکن مسئلہ ہے، سمجھ لیجئے گا. یہ تو نماز کے مفسدات ہیں. اب سمجھیے گا، نماز کے شرائط میں سے ایک شرط تھی وقت کا ہونا، 7 چیزوں میں سے ایک چیز ہے وقت. تو نماز کو ادا کرنے کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ جو وقت اس کے لیے مقرر کیا گیا ہے اسی وقت میں پڑھی جائے. وقت سے پہلے پڑھنے سے تو بالکل نماز درست ہی نہیں ہوگی، اور وقت کے بعد پڑھنے سے نماز ادا نہیں ہوگی بلکہ قضا ہوگی. اب ہمیں سمجھنا ہے کہ نماز کا کون سا وقت کس کے لیے ہے. نماز 5 ہے، 5 وقت کی نماز فرض ہے. فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء. فجر کا وقت سمجھیے گا، فجر کی نماز کا وقت میں گھڑی کی ٹائمنگ کے اعتبار سے نہیں بتا رہا، بلکہ آسمان
یہ چاند اور سورج کے اعتبار سے بتا رہا۔ فجر کی نماز کا وقت صبح صادق سے سورج نکلنے تک، ایک سمجھ لیے صبح صادق یعنی ٹرو مارننگ، بالکل رائٹ اور سچی صبح۔ ایک ہوتی ہے لائی مارننگ، جھوٹ، جیسے کہ تہجد کے وقت ایک روشنی ہوتی ہے لمبان میں اور ایسا لگتا ہے جیسے صبح ہو گئی، لیکن یہ صبح نہیں ہوتی بلکہ اس کے بعد پھر اندھیری چھا جاتی ہے، اسے صبح کاذب کہتے ہیں۔ اس اندھیری کے بعد جو روشنی ہوتی ہے صبح کی، اسے صبح صادق کہتے ہیں، اور صبح صادق کو آپ ایسے سمجھ لیجئے گا کہ سحری کے وقت کے ختم پر صبح صادق ہو جاتی ہے۔ صبح صادق یعنی سورج کے وہ سحری کے وقت کے ختم سے لے کر سورج نکلنے تک کا جو وقت ہے وہ فجر کی نماز کا وقت ہے۔ اور یہ جو وقت ہے یہ علماء کا متعین کردہ نہیں، بلکہ نماز معراج کی رات جب فرض ہوئی تو دوسرے دن آپ معراج سے واپس آئے اور جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، آپ غار حرا میں موجود تھے۔ جبریل علیہ السلام نے آ کر پانچوں نمازیں اول اور شروع وقت میں آپ کو پڑھائیں، دوسرے دن پانچوں نمازیں آخری وقت میں پڑھائیں اور فرمائے یہ آپ کی امت کی نمازوں کی ٹائمنگ ہے۔ تو صبح کا وقت سمجھ گئے آپ، فجر کا وقت، ظہر کا وقت، زوال کے بعد سے ہر چیز کا سایہ اس کے دگنا ہو جائے، اس کو سمجھیے گا، سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ سورج پورب سے نکلتا ہے، پورب سے نکلنے کے بعد بالکل بیچ آسمان پہ پہنچ کر یہ 7 یا 8 منٹ تک رکتا ہے، اور پھر اس کے بعد مغرب یعنی پچھم کی طرف، ویسٹ کی طرف یہ اترنا شروع ہوتا ہے، اسے زوال کہتے ہیں۔ زوال کہتے ہیں کسی چیز کا اونچائی اور بلندی پر پہنچ جانے کے بعد اترنا اور ڈاؤن ہونے کو زوال کہتے ہیں۔ تو زوال کے بعد بیچ آسمان سے پورب پچھم سورج پچھم کی طرف جائے گا تو ہر چیز کا سایہ، دیوار کا ہو، انسان کا ہو، کسی بھی چیز کا ہو، یہ سایہ کیا ہوگا دگنا ہوتا چلا جائے گا۔ جب دگنا ہو جائے، دگنا ہونے تک ظہر کا وقت باقی رہتا ہے، اور پھر عصر کی نماز کا وقت وہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی ہر چیز کا سایہ دگنا ہوا تو عصر کا وقت شروع ہو گیا، ظہر کا ختم، عصر کا شروع۔ اور عصر کا وقت جو رہتا ہے سورج ڈوبنے تک رہتا ہے، اور مغرب کی نماز کا وقت جیسی سورج ڈوب گیا، اب سورج ڈوبنے کے بعد سے مغرب کا وقت شروع ہو گیا، اور آسمان پر رہنے والی سفیدی کے غائب ہونے تک یہ مغرب کا وقت رہتا ہے۔ یعنی سورج جب ڈوبتا ہے تو آسمان پر پچھم کی طرف لالی ہوتی ہے، سرخی ہوتی، پھر وہ سرخی کے بعد سفیدی آتی ہے، اور سفیدی کے غائب ہونے تک یہ مغرب کا وقت رہتا ہے۔ اور یہ جیسی سفیدی غائب ہوتی ہے چاند ستارے نکل آتے ہیں۔ بہرحال ستارے نکل آئے تو عشاء کی نماز کا وقت اسٹارٹ ہو گیا، اور صبح صادق یعنی سحری تک عشاء کی نماز کا وقت رہتا ہے۔ یہ نمازوں کی وہ ٹائمنگ ہے۔ ان ٹائمنگ میں اگر نماز پڑھ لی تو آپ کی نماز ادا ہوگی۔ کیوں یہ چیز اس لیے بتا رہا ہوں کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں جماعت سے نماز نہیں پڑھی تو گویا کہ نماز قضا ہو گئی۔ نہیں، قضا نہیں ہونے کا، قضا تو وقت نکلنے کے بعد ہو۔ اچھا، اب یہ سمجھ لیجئے کہ 3 وقت ایسے ہیں جس میں عبادت کرنے سے منع کیا گیا، جنہیں اوقات ممنوعہ بھی کہتے ہیں۔ اوقات وقت کا بہو وچن ہے، جمع ہے، اور ممنوع کہتے ہیں کہ جس چیز سے روکا جائے اسے ممنوع کہتے ہیں۔ ممنوع اوقات ممنوعہ 3 ہیں، میں وجہ بھی بتاؤں گا۔ جب سورج نکل رہا ہے، پورب سے سورج نکل رہا ہوتا ہے، اس وقت بھی نماز عبادتوں میں سے صرف نماز کی منع ہے۔ جب استواء شمس یعنی ٹھیک بیچ دوپہریا میں، جبکہ سورج بیچو بیچ آسمان پہ ہوتا ہے، اس وقت بھی نماز پڑھنا منع ہے۔ تیسرا، جب سورج ڈوب رہا ہو، یعنی سورج بالکل پچھم میں جا کر
چھپ رہا ہو اس وقت بھی نماز منع ہے۔ کیوں منع ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے لوگ جو سورج کو دیوتا مانتے، اس کی پرستش کرتے، اس کو پوجتے ہیں، وہ لوگ اس وقت عبادت کر رہے ہوں گے، ان سے کاپی نہ ہو۔ ایک وجہ۔ دوسری وجہ پیارے آقا نے فرمائی کہ سورج جب نکلتا ہے تو اس کے ساتھ شیطان بھی ہوتا ہے، اور شیطان خوش ہوتا ہے اس وقت جو اس کی سورج دیوتا کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں، لہذا شیطان کے منہ پر خاک ڈالنے کے لیے پیارے آقا نے ان 3 وقتوں میں نماز پڑھنے کے لیے منع فرما دیا۔ نماز کے علاوہ کوئی اور عبادت کر سکتے ہیں۔ 2 اوقات مکروہ ہیں، اور یہ اوقات جو ہیں وہ نفل نماز کے لیے مکروہ ہے۔ یہ 3 وقت جو تھے اوقات ممنوعہ، اس میں کوئی بھی نماز نہیں، فرض بھی نہیں، سنت بھی نہیں، نفل بھی نہیں، کوئی نماز نہیں۔ اور جو 2 اوقات بتا رہا ہوں میں، اوقات مکروہہ، جس میں نماز پڑھنے کو شریعت نے پسند نہیں کیا۔ مکروہ کہتے ہیں اس چیز کو جس کو پسند نہ کیا جائے، جس کو سے کراہت کی جائے، جس سے گھرنا کی جائے، جسے ہیٹ کیا جائے۔ تو اوقات مکروہ 2 ہیں، وہ بھی نفل نماز کے لیے۔ فجر کی نماز کا وقت شروع ہوا سورج نکلنے تک، فجر کی 2 سنتوں کے علاوہ کوئی اور سنت یا نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فجر کی سنتیں آپ نے نہیں پڑھی، فرض پڑھ لیے، تو اب سنتیں نہیں پڑھنی ہے۔ سنتیں اگر پڑھنی ہے تو سورج نکلنے کے بعد پڑھنی ہے۔ اب وہ بھی ضروری نہیں ہے، کمپلسری نہیں ہے، بس یہ ہے کہ پڑھنا چاہیں تو نفل کی نیت سے سورج نکلنے کے بعد پڑھیں، کیونکہ نفس سنتوں کے چھوڑنے کا عادی نہ بنے اس لیے۔ اسی طریقے سے عصر کی نماز کا وقت جب اسٹارٹ ہوتا ہے اور سورج ڈوبنے تک، عصر کی 4 رکعت سنت غیر موقدہ کے علاوہ کوئی سنت اور نفل نماز منع ہے۔ یہ اوقات مکروہہ کہلاتے ہیں۔ تو میں نے یہ جو چیزیں بتا دی، اب ہم آتے ہیں نماز وتر کے بارے میں۔ وتر کی نماز پڑھنا واجب ہے، اگر چھوٹ جائے تو اس کی قضا کرنا ضروری ہے۔ وتر کی نماز عشاء کی فرض نماز کے بعد سے صبح صادق تک یعنی ختم سحری تک ادا کی جا سکتی ہے۔ وتر کی نماز کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ عشاء کی سنتوں سے فارغ ہونے کے بعد 3 رکعت وتر کی نیت بات، اس طریقے سے نیت کرتا ہوں میں 3 رکعت نماز وتر واجب واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا قبلے کی طرف، اللہ اکبر، نیت باندھ لیں گے۔ پہلی رکعت پڑھ لی، دوسری رکعت پڑھ لی، دوسری رکعت میں قاعدے میں التحیات پڑھنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور الحمدو پڑھنے کے، سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھنے کے بعد یہ اس طریقے سے ہاتھ بندھا، دیکھیے اس طریقے سے ہاتھ بندھا، یہ سورت پڑھنے کے بعد ہاتھوں کو ڈائریکٹ یہاں پر اللہ اکبر کہہ کر اٹھانا ہے اور باندھ لینا ہے۔ بعض لوگ یہ ہے کہ اس طرح ہاتھ بندھے ہوتے ہیں، پہلے ان کو یوں چھوڑتے ہیں پھر یوں اٹھاتے ہیں، غیر کی طرح۔ غیر نہیں ڈالنا، بلکہ یوں اس طریقے سے تیسری رکعت میں ہم کھڑے ہیں اور الحمدو پڑھ لی، سورت پڑھ لی۔ اب یہی پر جب سورت پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر یہ ہاتھ باندھ لینا ہے، اور پھر وتر پڑھنا ہے، دعائے قنوت پڑھنا ہے۔ دعائے قنوت پڑھنے کے بعد پھر رکوع کرنا، باقی نماز پوری کرنا ہے۔ لیکن دعائے قنوت عام طور پہ لوگوں کو یاد نہیں ہوتی، تو یاد رکھیے گا وتر کی تیسری رکعت میں دعا پڑھنا واجب ہے، لہذا دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو کوئی دعا پڑھ لیں، ربنا آتینا پڑھ لیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا پڑھ لیں، استغفار 5واں کلمہ پڑھ لیں۔ لیکن جو لوگ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تو ان کی وتر کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ واجب چھوٹ گیا، کیونکہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کی سورت ہے، دعا نہیں ہے۔ اور دعائے قنوت کیا ہے؟ دعائے قنوت آپ کو یاد کرنی ہے، وتر ترجمے کے لوگوں کو آتی نہیں ہے، کلاس کے ذریعے سے ہم یاد کر سکتے ہیں اس بہانے سے۔ دعائے قنوت ہے اللہم انا نستعینک، اللہم اے اللہ، انا بے شک، نستعینک ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں،
وَنَسْتَغْفِرُكَ اور ہم مغفرت طلب کرتے اور ہم تجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، وَنُؤْمِنُ بِكَ اور ہم تجھ پر ایمان لاتے ہیں، وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ اور ہم تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ اور ہم تیری بہتر تعریف کرتے ہیں، وَنَشْكُرُكَ اور ہم تیرے شکر ادا کرتے ہیں، وَلَا نَكْفُرُكَ ہم تیری ناشکری نہیں کرتے، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ ہم علیحدہ کرتے ہیں، چھوڑتے ہیں، مَن يَفْجُرُ اس شخص کو جو تیری نافرمانی کرے، اللہم ایاک نعبد اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَلَكَ نُصَلِّي اور خاص تیرے ہی لیے نماز پڑھتے ہیں، وَنَسْجُدُ اور ہم سجدہ کرتے ہیں، وَإِلَيْكَ نَسْعَىٰ وَنَحْفِدُ اور ہم تیری طرف دوڑتے ہیں، لپکتے ہیں، وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ اور ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں، وَنَخْشَىٰ عَذَابَكَ اور ہم تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ بے شک تیرا عذاب کافروں کو پہنچنے والا۔ یہ دعائے قنوت یہ وتر پڑھنے کے بعد سنت یہ ہے 3 مرتبہ سبحان الملک القدوس پڑھے، سبحان الملک القدوس 3 مرتبہ پڑھے، کیونکہ پیارے آقا وتر کے بعد یہ سبحان الملک القدوس 3 مرتبہ پڑھتے تھے۔ یہ تو آپ کی نمازوں کا مسئلہ ہو گیا۔ اب ہم آتے ہیں معاشرت سے سلسلے میں، کیونکہ معاشرت کے سلسلے میں آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ ماں باپ کے بارے میں نہیں، ماں باپ کے بارے میں تو نہیں بتایا تھا، لیکن یہ بتایا تھا کہ انصاف کس طریقے سے کیا جائے، عدل و انصاف بھی ایک حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ آج اب والدین کا احترام، والدین کے احترام کے لیے اتنا کافی ہے کہ پیارے آقا نے جنت کے ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھنے کی بات کہی ہے، اور اللہ کی خوشی کو والدین کی خوشی، والد کی خوشی میں ڈیپینڈ کیا ہے۔ تو ماں باپ دونوں ہماری آنکھوں کی طرح ہے۔ کہیں نہ کہیں ہم سے مسٹیک یہ ہوتی ہے کہ ہم ماں کو بہت اہمیت دے لیتے ہیں، لیکن باپ کے سلسلے میں بڑی کوتاہیاں کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیے ماں باپ دونوں آنکھوں کی طرح ہے، کسی ایک دونوں آنکھیں ہمیں پیاری ہیں، ایسی ماں باپ بھی ہمیں پیارے ہونا چاہیے۔ اور ماں باپ کی خدمت کرنا، ان کا ادب و احترام کرنا یہ فرض بھی ہے اور قرض بھی۔ فرض کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگر ہم ان کی خدمت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اجر دے گا، اللہ کا حکم پورا ہوگا، اور قرض یہ ہے کہ اگر ہم ماں باپ کی خدمت کریں گے تو ہماری اولاد بھی ہماری خدمت کر کے یہ قرض ہمیں لوٹائے گی۔ خدا نخواستہ اگر ہم نے ماں باپ کے حق میں کوتاہیاں کی، ان سے بدسلوکی کری، تو اولاد یہ قرض ہمیں واپس کرے گی۔ لہذا ایک حدیث میں پیارے آقا نے فرمایا کہ ماں باپ تمہاری جنت ہیں یا تمہارے دوزخ ہے، یعنی جو شخص ماں باپ کی خدمت کرے گا، ان کا کہنا مانے گا، ان کو راضی کرے گا، ان کی عزت کرے گا، تو اسے جنت ملے گی، اور جو شخص ان کو تکلیف پہنچائے گا، ان کو ناراض کرے گا، ان کا دل دکھائے گا اور ان کا کہنا نہیں مانے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں ڈال دے گا۔ اور ایک حدیث میں تو بڑی اس کے ساتھ بتایا کہ جو فرما بردار اولاد اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھے تو اسے ہر نگاہ پر ایک مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ آج کل لوگ 2 لاکھ 3 لاکھ میں حج کرتے ہیں، لیکن اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا۔ لیکن ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے والا قوم جو ماں باپ کا فرما بردار ہے، اس کو جو ہے ایک مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، صحابہ نے پوچھا اگر وہ دن میں 100 مرتبہ دیکھے تو کیا ہر مرتبہ مقبول حج کا ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ہر مرتبہ اس کو مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ اور یہ تو جو ہے انسانیت بھی بتاتی ہے اور ہمارا اسلام بھی بتاتا ہے کہ ماں باپ جو ہماری پرورش کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں ہمارے لیے، ہماری ہر ضرورت کا خیال رکھتے ہیں، ہماری خاطر اپنا آرام قربان کرتے ہیں، ان کا ہم پر بڑا احسان ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے اور ان کے ادب و احترام کا حکم دیا ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ماں باپ کے سلسلے میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں